الرحمن الرحیم۔ آج 8 فروری 2024 ہے۔ ملک پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ اپنی قوم کو، اپنے پاکستانیوں کو آخری یاد دہانی کرا دوں کہ گویا آپ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے گویا ٹھپا لگانے جا رہے ہیں، بالکل سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور یہ گزشتہ 75 سال سے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ یہ ملک بھی جو وجود میں آیا، یہ الیکشن ہی سے قرارداد منظور ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے، انگریزوں کی غلامی سے نکلے اور اپنوں کی غلامی میں آ گئے۔ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کبھی یہی مثال دیا کرتے تھے، کاش اس پر قائم رہتے کہ جمہوریت لات ہے اور آمریت منات ہے۔ یہ انگریز آمر ہیں، آمریت ہے، یہ ایک بت کی طرح ہے، اور اس کے بعد اب جمہوریت آ رہی ہے، یہ دوسرا بت ہے۔ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کی پوجا کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں، اگر لات منات دونوں کو ہٹاؤ اور پھر قرآن و حدیث کو اگر لاؤ تو پھر میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہنا تھا مودودی صاحب کا، بچوں کی طرح انہوں نے گویا بات کی۔ یہ کوئی ہٹا کے لانے والی بات ہے؟ حالانکہ آپ خود پہلے کہہ چکے تھے کہ انبیاء کی ساری ہسٹری، تاریخ، اسلامی تاریخ، انسانیت کی یہ چیز بتاتی ہے کہ جو بھی آیا ہے، جس علاقے میں آیا ہے، جس دور کے اندر آیا ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، وہ عاد اور ثمود کی طرح آزاد قومیں ہوں، بے قابو قومیں ہوں، یا بنی اسرائیل کی طرح غلامی کے اندر جکڑی ہوئی قومیں ہوں، یا پھر یہ عرب کے معیشت کے اندر پسے ہوئے لوگ ہوں، غلامی کا دور ہو، جب بھی کوئی آیا ہے اپنی قوم کا خیر خواہ، اس نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے کہ تم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بندے بنو پہلے، یہ تو دیکھو کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہارا دستگیر کون ہے، کس نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، تمہارے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہے، تمہیں کھلا پلا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن آئے گا، یہ تمہاری ساری چودراہٹ ہے، تمہاری ساری سرداری ہے، تمہارا یہ حکومت ہے، یہ زور ہے، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اصل مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہر اصلاح کرنے والے نے اسی طریقے سے اصلاح کی ہے، حتیٰ کہ موطا امام مالک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلوں کی اصلاح کی گئی تھی، اور بعد والوں کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جس طرح میں کر رہا ہوں، یعنی توحید کی دعوت، رد شرک۔ پھر معاشرہ ریئیکشن کرے گا، سختیاں کرے گا، دیس نکالا دے گا۔ ہجرت کرو، اور ان ساری چیزوں کے اوپر جن کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے، بالکل لات مارو اللہ کی رضا کے لیے۔ علاقے کو محبت ہے، وطن ہے، علاقہ ہے، رشتہ دار ہیں، دوستیاں ہیں بچپن کی، لیکن اللہ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ مالک فرماتا ہے انی ارضی واسعہ فایہ فاعبدون، کہ میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر ایک علاقے کے اندر میری بندگی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، نہ کرنے دی جا رہی ہے، تو کوئی ضروری ہے اس علاقے کے اندر رہنا؟ لات مارو، تھوکو اس کے اوپر اپنے مالک کی رضا کے لیے، تو علاقہ چھوڑ دو۔ تم دیکھو کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور جہاں بھی اللہ کی بندگی کا موقع ملے وہاں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر حالات کے تحت تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حالات ایسے ہیں، اب تو یہ معاملہ ہے، اب طاغوت کا نام لینا ذرا مشکل کام ہے، اب کھل کے دعوت نہیں دی جا سکتی، حالات ایسے ہیں، علاقہ ایسا ہے، تو اس کے بعد مرنا تو ہے، آؤ گے تو میرے پاس، ایسی تمہاری ساری زندگی کی کارگزاری کے اوپر سیہ پھیر کے ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں اتار دوں گا۔ کسی کی وجہ سے اپنے مالک اور خالق کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا طریقہ، ایمان کا طریقہ، لیکن فریب کاری کا بھی یعنی انتہا ہے کہ اس قوم کو اسلام کے نام پر اسلام کا دشمن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی نظام مصطفیٰ
کہ سبز باغ دکھاتا ہے، کوئی مدینہ ریاست بنانے کا عزم لے کے آیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم سارا نظام بدلی کر دیں، بس ووٹ ہمیں دو، ہمیں ووٹ دو۔ اور یہ عوام ہے کل انعام، یہ جانوروں کے جانور، یہ پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، جو بھی ان کو لوٹتا ہے، اور یہ صحیح اس معنوں میں اس کے مستحق ہیں بالکل۔ عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چاہے مہنگائی کی شکل میں، چاہے ان کی ذلت اور خواری، اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، سب کچھ بالکل یہ اس کے مستحق ہے، اسی لائق ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صحیح معنوں میں یہ قوم نہیں چاہتی ہے، اس کی عظیم اکثریت نہیں چاہتی ہے پاکستان کی کہ یہاں اسلام کا قوانین ہوں اور اسلامی نظام ہو، نہیں چاہتی، یقین کریں نہیں چاہتی۔ اور آج کل تو پوری دنیا میں نہیں چاہتے ہیں، گلف میں نہیں چاہتے ہیں، عربی نہیں چاہتے ہیں، عجمی نہیں چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، بس اپنی چلائیں گے، اپنی منمانی چلائیں گے، اور جہاں کہیں ضرورت محسوس کریں گے کہیں قرآن کی آیات کا حوالہ دے دیں گے، کہیں حدیث کا حوالہ دے دیں گے، اپنی خالص بادشاہت کو بچانے کے لیے، اپنے اس مشرکانہ کافرانہ نظام کو بچانے کے لیے، اپنی خیر خواہی کے طور پر یہ سیاسی لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، یہ قرآن آیات پیش کرتے ہیں، کئی مرتبہ بورڈز کے اوپر لگاتے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب، اندازہ لگائیں۔ یعنی جو اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اس میں یہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ مالک ہماری مدد کر، ہم تیرے دین کو نہیں بلکہ اپنے نظام کو، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو لا رہے ہیں، ہماری مدد فرما مالک۔ تو مالک کا قاعدہ یہ ہے کہ جس راستے کی طرف بھی تم چلو گے، وہ راستہ تمہارے لیے خوشنما بنا دیا جائے گا، وہ آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ کی فرما برداری کی طرف آتے ہیں تو اللہ اپنی فرما برداری کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیتا، خوشنما بنا دیتا مالک۔ اور اللہ کی نافرمانی کا تم نے ارادہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو پھر وہ راستہ تمہیں اب اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، ظاہر بات آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ایمان کو کیا سمجھیں گے، یا مدرسوں کے پڑھے ہوئے، وہ جو کسی نے کہا کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، یہ دیوبند کے پڑھے ہوئے جی، یہ بریلوی مدرسے کے، جامعہ ازہر کے جی، یہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہیں، فارغ، بالکل فارغ، ایمان سے فارغ ہو کے آتے ہیں۔ یقین کہ یہ مدرسے، یہ ان کے سارے جتنے ہیں شرک کے اڈے ہیں، یہ گڑھ ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں شرک کی۔ ہر سال یہاں سے نکلتے ہیں یہ مولوی، اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، مدرسے پھیلتے جا رہے ہیں، علماء پھیلتے جا رہے ہیں، اور برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ذلت بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ تو خوف کرو اللہ کا۔ وہ کیا ہمیشہ کی آگ کے اندر اترو گے؟ وہاں جا کے مانو گے ایمان عقیدے کی بات کو، توحید کی بات کو، انبیاء کی بات کو، وہاں جا کے مانو گے کہ انبیاء کی دعوت تو یہ تھی کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ توکل اور بھروسے کے لائق ہے، صرف اس کو پکارنا، اس کے ساتھ محبت ہے، باقی سارا کچھ جو ہے اس کے مقابلے میں یہ کفر شرک ہے، شیطانی چیزیں ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے قرآن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب تمہارے ساتھ ہو تو پھر کوئی تمہیں مغلوب کرنے والا نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ اس زمین کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اکثریت کے اوپر، عظیم گروہ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، تم سربلند رہو گے، تم عزت دار بنو گے۔ کیا یہ اللہ کی بات نہیں ہے؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا؟ لیکن مشروط وعدہ ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ تم مومن بنو، تمہیں اللہ سربلند کرے گا۔ تم تو مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے مومن ہو، معاشرے کے مومن ہو، مولوی صاحب کے مومن ہو، پیر صاحب کے مومن ہو، سیاسی لیڈر کے مومن ہو، اپنے وطن کے مومن ہو، قوم کے مومن ہو، لیکن اللہ کے مومن نہیں ہو۔ اللہ کا مومن جس دن بنو گے، اور جو بنے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سربلند کیا تھا۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ پاکستانی، یہ بنگلہ دیشی، یہ انڈیا والے، یہ امریکہ والے، یہ جو بھی ہے سارے جتنے یہ گلف، سارے کے سارے اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے میں ان کے اوپر کھول دیتا۔ معیشت کو روتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہتے معیشت خراب ہے، اور تمہارا ایمان خراب ہے۔ تمہارا ایمان جب ٹھیک ہو جائے گا، معیشت اللہ تعالیٰ اس طرح بحال کر دے گا مالک۔ کہتے قرضے کیسے اتریں گے؟ وہ قرضے مالک فرماتا ہے دولت تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، اتنی دولت کی فراوانی ہوگی، اتنی مال تمہیں اللہ دے گا، بیٹے دے گا، جوان کڑیل جوان تمہاری قوم کے اندر اٹھیں گے، ایسے ایسے جینیس اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے لیڈر پیدا کرے گا جو چور نہیں ہوں گے، کرپٹ نہیں ہوں گے،
اور بے وفا نہیں ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، کذاب نہیں ہوں گے، مسلک پرست نہیں ہوں گے، اور انا پرست نہیں ہوں گے، دنیا پرست نہیں ہوں گے، پیر پرست نہیں ہوں گے، جمہوریت پرست نہیں ہوں گے، تعویذ گنڈے والے نہیں ہوں گے، عرس اور میلوں والے نہیں ہوں گے، چادریں چڑھانے والے نہیں ہوں گے، اور سجدہ تعظیمی کرنے والے وہ نہیں ہوں گے، وہ ماتھے نہیں ٹیکیں گے جا کے ان درگاہوں کے اوپر، وہ اللہ کے بندے ہوں گے، خود پہلے اللہ کا بندہ بنیں گے، پھر دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ بنائیں گے، ان کو تعلیمات بھی دیں گے، ان کو درس دیں گے، ان کی نصیحت کریں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کو للکاریں گے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر یہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ کی دعوت دیں گے۔ ایک ہی دعوت ہے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ زمین تمہارے باپ کی یا تمہارے دادا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تمہارے کسی گنیش یا تمہارے کسی جو بھی کرتے ہو اپنے، جو تمہارے کتنے ہیں، کوئی انبیاء کو پوجتا ہے، کوئی پیروں کو پوجتا ہے، کوئی نبیوں کو پوجتا ہے، کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی گائے کا پجاری ہے۔ یہ زمین گائے نے بنائی ہے یا گھوڑے نے بنائی؟ بتاؤ۔ کوئی چاند کا پجاری ہے، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی ستاروں کا پجاری ہے، کوئی مورتیوں کے سامنے جھکا جا رہا ہے، کوئی انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنا رہا ہے۔ بناؤ اللہ کے بندو، انسانوں کو کچھ تو غور کرو۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے، پوری انسانیت کا پیدا کر، خود تمہیں دیکھو کیسے عجیب ہو۔ اپنے اوپر غور کرو، اپنے جسم کے اوپر غور کرو، اپنی خوراک کے اوپر غور کرو، اپنے نظام جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو اندرونی نظام ہے، یہ آج کل اسٹڈی کرتے ہو، کتنی سائنس آگے جا چکی ہے۔ عقل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انسان بنایا ہے۔ ہر چیز، جو بھی چیز اس نے بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے اور زبردست بنائی ہے۔ جانوروں کو دیکھو، گھوڑوں کو دوڑاتے ہو، ریس کرتے ہو، لیکن گھوڑا بنانے والے کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے۔ گائے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ خوبصورت کون سی ہوگی، وہ بنائی کس نے ہے؟ جس نے بنائی اس کی کبھی تعریف کی ہے؟ گنگا اور جمنا کی تو تعریفیں ہوتی ہیں، گنگا اور جمنا کو چلایا کس نے؟ دریائے نیل کو کس نے چلایا؟ دریائے جہلم کو کون چلا رہا ہے؟ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، برف باری ہوتی ہے، اولے گرتے ہیں۔ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ سمندروں کا مالک اور خالق کون ہے؟ یہ تمہیں عقل دی ہے اس نے، جس کی عقل کی وجہ سے یہ جہاز بناتے ہو۔ بحری جہاز دیکھو کیسے کیسے زبردست ہیں، دیکھ کے عقل لگانا ہوتی ہے۔ کس طرح زمین کے اندر سے گہرائی سے یہ تیل نکالتے ہو، معدنیات نکالتے ہو، بتاؤ یہ کس نے بنائی ہیں، جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی تھیں؟ مالک نے پہلے سے بنائی ہے، اس کا علم دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، تو اس کے شکر گزار بنو۔ جو کچھ کامیابی ہوتی ہے اس کے سامنے سجدہ ریز کرو، وہ تمہاری اور ترقی کرے گا۔ یقین کیجیے، ابھی جو ترقی ہوئی ہے یہ اللہ کے انکار کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے، تو جو اللہ کو تم مانتے تو کیا تمہاری ترقی رک جاتی؟ یہ کروڑوں خربوں گنا زیادہ تمہاری ترقی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے۔ اور یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، یہ خالص مشرکانہ شیطانی نظام ہے۔ اسی کی وجہ سے تمہاری ساری مصیبتیں ہیں، تمہارے قرضے اور تمہارا یہ سارا جتنا یہ کفر و شرک ہے، اسی وجہ سے ہے۔ پھر اسی کو کہتے ہیں ایک باری پھر شیر، ایک باری پھر بلے کا نشان نہیں بھولتا ہے دماغوں کے اندر سے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح بھول گئے ہیں جس طرح بھولنے کا حق ہے۔ لہٰذا یہ شیطانی نظام سے توبہ کی جائے۔ یہ خالص متوازی نظام ہے، اسلام کی ضد ہے، اور اسلام کے علاوہ ہر نظام باطل ہے، اور سب کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مودی صاحب تم بھی تیار ہو جاؤ، آج جو تم اپنی چلا رہے ہو نا، بتوں کے پجاری ہو، مورتیوں کے سامنے پوجنے والوں، پتھروں کے پجاری ہو، اور جو بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، انبیاء کو پوجنے والوں، کرسچنس ہیں، یہ چائنیز ہیں، دیریے ہیں، رشینز ہیں، سب اللہ کی بات کے انکاری ہیں، اور چند دنوں، چند لمحوں کے بعد تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے، تمہیں وہ کمر توڑ تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے کہ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ تم سے زیادہ بہادر تھے، تم سے زیادہ عقل والے تھے، تم سے زیادہ جتھے رکھنے والے تھے، آگ کا ایندھن بن گئے۔ تم نے بھی وہیں جانا ہے، چاہے ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے برطانیہ کے ہوں، چاہے فرانس کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چائنا کے ہوں، رشیا کے ہوں، سارے کے سارے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، سب گھٹنے ٹیک دیں گے۔ پہلے والے بھی، فرعون نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، نمرود نے گھٹنے ٹیکے تھے، چنگیز خان نے گھٹنے ٹیکے تھے اس مالک کے سامنے۔ جب یہ موت آئی تو اس وقت چیخیں، ہاں اب مانتا ہوں، بات ختم ہو گئی، کہا جا اپنا ایمان اپنے پاس رکھ۔ تو اللہ کا دشمن بنا ہوا تھا، چکھ مزے، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، بڑا سردار تھا، بڑا چودھری تھا، بڑا راجا مہاراجا تھا، اللہ کی بات تمہارے سامنے آئی تھی، تم نے اس کو بالکل ایک غیر ضروری کوئی اہمیت نہیں دی، تم نے اللہ کی بات کی، ہر بات کی اہمیت تھی، لیڈر کو کوٹ کرتے، فلاں لیڈر نے یہ فرمایا، منڈیلا نے یہ فرمایا ہے، تو فلاں جگہ یہ ہوا، ان کی کتابیں تو پڑھتے تھے، اور نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کی کتاب اگر تم نے پڑھی ہے تو چافتے کے لیے، 40ویں کے لیے، جمعراتوں کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے، پیری مریدی کے لیے،
اور اپنی سیاست کے لیے بیچ میں سے چیزیں ڈھونڈی ہیں۔ ایک دفعہ نواز شریف نے اللہ کی کتاب کا حوالہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگاؤ، بتاؤ یہ قرآن میں آیا ہے کہ الزامات نہ لگاؤ، یعنی ان کی کرپشن کے جو الزامات لگا رہے ہو یہ قرآن کے خلاف تم کر رہے ہو۔ اور سارے لگے ہوئے اپنی اپنی بات پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو پیچھے کرتے ہیں۔ بہرحال میرا کام تھا بتانا جو بات میں دیکھ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے اوپر، میرا دل کڑتا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، سیاسی لیڈر نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں ارشد کرملائی میرا نام ہے، ارشد ولد کرملائی، گجر خان کے قریب چکری وکیلا میرا گاؤں ہے۔ اور 38 سال پہلے میں نے یہ اپنی فوج میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، وہاں میں نے یہی دعوت پیش کی تھی کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کو مانو، یہ یہاں مدد کے نعرے چھوڑ دو، یا رسول مدد اور اس طرح کی جتنی چیزیں کرتے ہو شرک ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری ذلت اور خواری قطر میں بھی ہوئی ہے، اور ابھی بھی تمہارا کوئی مقام نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری ساری کمیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، تمہارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے گا، تمہاری سرحدوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کرے گا، بلکہ یہ دعوت بڑھتی جائے گی۔ پہلے انڈیا تمہارے انڈر آئے گا، پھر بنگلہ دیش بھی واپس لیں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری زمین کے اوپر انشاءاللہ ایک دفعہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ یہ پاک سر زمین، پوری زمین پاک ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، بتوں سے پاک ہوگی، مزاروں اور گنبدوں سے پاک ہوگی، جمہوریت سے پاک ہوگی، پیری مریدی سے پاک ہوگی، تعویذ گنڈے سے پاک ہوگی، واسطے وسیلے سے پاک ہوگی، اور ہر طرح کے کفر و شرک کو ملیا میٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ بالکل باطل مٹنے کی چیز ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے، اور حق آ گیا ہے۔ اب بالکل باطل جتنے یہ سارے کے سارے ہیں اپنی بساک اب لپیٹ دو، اب حق دعوت اٹھ چکی ہے، اور اس کو تم روک نہیں سکتے ہو، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی ہے ہر متکبر جبار نے منہ کی کھائی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی صحیح معنوں میں عقل مند ہیں وہ اس دعوت کا ساتھ دیں، ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، ہم سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، ہم اللہ کی پارٹی ہے، اور اس سے بڑی کیا سیاست ہے کہ پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو جائے گا؟ بتاؤ، کہتے ہیں آپ سیاست میں نہیں آتے، وہ تمہاری سیاست بہت چھوٹی ہے، چوہے مینڈکو کنویں کے مینڈکو، اس سے کب باہر نکلو گے؟ ہماری سیاست جو ہے پوری دنیا کا نقشہ بدلی کر دے گی، پوری زمین کے اوپر انشاءاللہ اللہ کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، ایمان کا جھنڈا، توحید کا جھنڈا، اور سارے جھنڈوں کو نیچے کیا جائے گا اور اللہ کی بات کو آگے لایا جائے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ ہمارے ہیرو ہیں صحیح معنوں میں، وہ سواری کریں ہم رکاب تھامیں، اور جو اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات چلائے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں انشاءاللہ۔ یہ کش برپا ہو گئی ہے، ایمان عقیدے کی جنگ چھیڑی ہے میرے بھائیوں، اس کو برابر قائم رکھو، بالکل اس کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب یہ ہم نہیں یا شرک نہیں، بس اب انشاءاللہ ایمان کی بات سامنے آئے گی، اللہ کے بندے اس طرف آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں یہ معاملہ سامنے آئے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر تم مزار شریف جا رہے ہو، یہ 11ویں کھا کے آئے اور 12ویں کھانے جا رہے ہو، پھر تعویذ تم نے لٹکایا ہوا اور کہتے ہو لا الہ الا اللہ۔ یہاں یا علی مدد کے پٹے بندواتے ہیں حضرت صاحب اور کہتے ہیں میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، مزار پر جا کے سجدے کرتے ہیں، سجدے چوکھٹ کے اوپر جا کے ماتھا چوما اس نے جا کے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، اور کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ محمود قریشی جب بیٹھتے ہیں اپنی گدی کے اوپر، خدائی کی گدی کے اوپر، وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی اسلام لے کے آ جائیں گے، فضل الرحمان اسلام لے کے آئیں گے، ان کے باپ نے حلوہ بانٹا تھا، بری امام چادر جا کے چڑھائی تھی پروفیسر غفور نے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر، یہ اسلام لائیں گے۔ یہ اسلام کے بدترین دشمن ہے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔